ہم فیس نہیں کرنا چاہتے ان کو، جو مشکلات ہیں، جو ٹربلز ہیں، جو چیلنجز ہیں، اسے نہیں فیس کرنا چاہتے. جب نہیں فیس کرنا چاہتے تو اس لیے آتے ہیں جو ایکسکیوزز آتے ہیں یا ہمارے توجیحات آتی ہیں. دین کی بات سچ اور جھوٹ اس معاملے میں بالکل کلیئر کٹ ہے کہ ذرا سا بھی معمولی سا جھوٹ شامل ہوا اور دین جو ہے وہ ہٹنا شروع ہوا، منافقت آنی شروع ہوئی. اس کا تعلق سچ اور جھوٹ سے ہے، کوئی کمپرومائز اس کے اندر نہیں. اس لیے یہ چیزیں بہت سی کتنی ہماری زندگی کی چیزیں ہیں جسے ہم بڑی نہیں سمجھتے، جسے ہم سیریس نہیں سمجھتے. سب لوگ کرتے ہیں، تو جب سیریس نہیں سمجھتے اس لیے کرتے ہیں، لیکن اس سے ہماری کام کرنے کی کیپیبلٹی، صلاحیت ختم ہوتی ہے. اپنے اندر ایزی گوئنگ، ایک ایزی وے آؤٹ جسے کہتے ہیں وہ بن جاتا ہے. ذرا یہ کہہ دیں گے ایزی راستہ ایک نکل گیا. ہوتا یہ کہ چیلنجز کا سامنا کرتے. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، ہم لوگ دن رات کوئی غلطی کرتے ہیں اور پھر غلطیوں کی توجیحات کرتے ہیں، صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چھپانے کی کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ لگی لپٹی باتیں کہتے ہیں. ایک تاریخ اسلام کا ایک بڑا سبق آموز واقعہ ہے. جنگ تبوک جنگ ہوئی نہیں تھی، غزوہ نام ہے غزوہ تبوک اس لیے کہ لشکر گئے تھے. رومیوں کے بارے میں اطلاع ملی، وہ سپر پاور تھی دنیا کی. رومنس کے بارے میں کہ تیاریاں ہو رہی ہیں ان کے یہاں حملہ کرنے کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ پریمپٹ کیا جائے، یعنی اپنی مرضی سے وہ اپنی تیاری سے اپنے وقت پر آ جائیں گے تو لڑائی تو ہوگی. اس سے بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے خود پہنچ جائیں. اسے پریمپٹ کرنا کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنا وقت چھانٹیں گے تو وہ ان کے لیے زیادہ ایفیکٹو ہوگا، زیادہ اثردار ہوگا. یہ سپر پاور تھی، بہت بڑی فوج تھی ان کی. تو اس لیے اب کبھی کبھی کچھ لوگوں کو چھوڑ بھی جاتے تھے، لیکن اب سب کو نکلنے کا حکم ہوا کہ سب لوگ آئیں. اور سب سے ہی یہ بھی ہوا کہ تعاون کریں مال کا بھی. ہر ایک نے اپنی ایمان کے اعتبار سے، اپنی استطاعت کے حساب سے تعاون کیا، کنٹریبیوٹ کیا. کئی 100 کلومیٹر کا سفر بہت لمبا تھا. گرمی کا زمانہ تھا، تیز عرب کی گرمی پیک پر تھی. کھجور مین فصل ہوتی، فصل بالکل تیار تھی، سب بیکار ہو جاتی جو لوگ جاتے جب مرد نہ رہتے. تو لیکن صحابہ تیاریوں میں پہلے سے کہہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرو تیاری، اور سب لگے ہوئے تھے تیزی سے تیاریوں. عام طور سے بہت صاف نہیں کہتے تھے. جنگ سے پہلے جب تیاری کا حکم دیتے تھے کہ انفارمیشن چلی جائے گی باہر. لیکن یہ چونکہ دور بہت تھا، جہاں جانا تھا علاقہ بہت دور تھا اور سب کو لے کر جانا تھا، تو ذرا کافی پہلے سے کہہ دیا کہ سب تیاری سب لوگ نکلنے کی کریں. اپنی اپنی لوگ تیاری کر رہے تھے، گھر کا انتظام اور جو کچھ بھی اکٹھا کرنا، یہاں پہ بھی تعاون دینا، سب طرح کی تیاریاں تھیں. ہتھیاروں کو اکٹھا کرنا، سواری کا انتظام کرنا. روانہ ہوئے. یہ واقعہ نیریٹ کیا ہے، یعنی بیان کیا ہے، حضرت کعب بن مالک تھے، ان کے صاحبزادے تھے عبداللہ. انہوں نے سنایا کہ میرے والد نے یہ بتایا اس واقعے کے بارے میں، کہ انہوں نے کعب بن مالک نے یہ سوچا کہ بس کر رہا ہوں روز تیاریاں، آج کل بس یہ انتظام کر لوں، یہ انتظام کر لوں، بس جلدی کر لیتا ہوں، کل کر لوں گا فلاں. اور اس میں یہ ہوا کہ یہاں لشکر روانہ. اچھا وہ سب کو لینا تھا، بڑی تعداد تھی، تو اس میں کچھ اس کا انداز نہیں تھا کہ بھیڑ بھاڑ میں کہ کون رہ گیا گھروں کے اندر یا کون رک گیا. تو بس یہ سوچ رہے تھے کہ ساتھ چلوں گا، اور وہ لشکر روانہ ہو گیا. ابھی کچھ اور تھی تیاریاں جو انہیں کرنی تھیں اپنے
اس کی بزنس کی، کہ فصل کو توڑوا لیں، رکھ لیں، کچھ اور انتظامات کر لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بس اسے بھی کہتا رہا کہ آج کل میں اور یہ بس میں آگے جا کے تیز چل کے لشکر کو پکڑ لوں گا، شامل ہوں گا میں. اور وہ آج کل کرتے 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 اور دن گزرے اور دن گزرے، اور بس یہ ہوتا تھا کہ آج تو چل ہی دوں گا. یہاں تک کہ 20 دن سے زیادہ ہو گئے، اور پھر واپسی کی اطلاع ملی کہ واپس آ رہا ہے. وہاں جنگ نہیں ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن وہاں کیمپ کیے رہے، ان کی فوجیں لڑنے کے لیے نہیں نکلی. بہت افیکٹو تھا یہ مہم، بہت افیکٹو تھی، اس لیے کہ ان پہ بڑی دھاک جم گئی، آس پاس کے قبیلوں میں بڑی دھاک جم گئی کہ یہ خود آئے تھے لڑنے اور وہ نکلے نہیں اور آئے نہیں. ان پر بھی بڑی دھاک پیدا ہو گئی تھی اور وہ آئے نہیں نکل کر. بہرحال واپسی گئی. اب یہ بڑے شرمندہ کہ اب لشکر واپس آ رہا ہے، شرکت ختم ہو گئی، وہاں جنگ ہوتی کچھ دنوں رکتے، اور سوچا تھا بس پہنچ جاؤں گا، اور روز آج کل ہوتا رہا تھا. مدینے میں آئے، اپنے یہی معمول تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب کسی مہم سے آتے تھے تو پہلے سیدھے مسجد نبوی جاتے تھے. مسجد نبوی میں وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، وہیں ذرا سا رکے تو لوگ ملنے آ رہے تھے. ملنے وہ لوگ آ رہے تھے جو رک گئے تھے، اور بہت سے رک گئے تھے. اب وہ آ کے اپنا ایکسکیوز دیتے تھے کہ ہماری یہ مجبوری ہو گئی، یہ بیمار پڑ گیا ہمارے یہاں، میرے خود اپنی ایسی طبیعت خراب ہو گئی، طرح طرح کے ایکسکیوز چل رہے تھے. مسکرا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوکے کرتے جا رہے تھے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب جانتے ہیں خوب اچھے طریقے سے کہ یہ بہانے بازیاں ہیں، جھوٹی ایکسکیوز چل رہے تھے، توجیہات چل رہی تھی اپنے نہیں جانے کی. میں کس وجہ سے نہیں جا سکا، اصل میں تو یہ تھی مجبوریاں اور ایسا تھا، اور کسی کو اتنا تھا کہ پتہ نہیں چلا کہ آپ آج ہی نکل گئے. آپ سنتے رہے مسکرا کر سب کو کہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد بڑے کعب بن مالک کہنے لگے میرے دل میں بڑی کشمکش تھی، کچھ میں بھی کہہ دوں، یہ سب لوگوں کو تو ایسی معمولی کچھ سوال بھی نہیں کر رہے، جانے دے رہے ہیں. پھر خیال آیا کہ اللہ کے رسول سے کیسے کہہ دوں ایسے، اور ان کو تو پھر اگر ضرورت ہوگی اور تو اللہ اطلاع بھی دے دے گا، اور نہ بھی ملی اطلاع. تو یہ ڈیبیٹ چلتی رہی ہے. آیا دل میں کہ میں بھی کچھ ایکسکیوز دے دوں، کوئی توجہ پیش کر دوں، کوئی بہانہ کر دوں. سب کے مان رہے ہیں. اور پھر آخر میں یہی ہوا کہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کیسے رہ گئے کعب؟ کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور میں بس یہی سوچتا رہا روز، اور مجھ سے سستی میں وہ پڑا رہ گیا، اور کوئی اس کے اندر کوئی میری کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے کچھ صحیح کیا یا کس وجہ سے کیا. مجھے چلنا چاہیے تھا اور میں نہیں چل سکا. فرمایا اچھا اب اللہ کے حکم کا انتظار کرو. باقی سے تو ہر ایک سے یہ کہہ دیا تھا، جنہوں نے ایکسکیوز دیے تھے انہوں نے غلطی مان لی. جس نے غلطی مان لی تو اس کی تو اور پیٹ ٹھوکتے نا. فرمایا جاؤ اللہ کے حکم کا انتظار کرو. چلے گئے اپنے منہ لٹکا کر، بہت افسوس کے ساتھ میں. چند دن کے بعد یہ حکم دیا ساری بستی کو. ہاں جب آ رہے تھے واپس تو پھر دل میں خیال آیا، اور کچھ لوگ رشتہ دار اور عزیز ملے بھی کہ کیا کیا تم نے، یہ تم بھی ذرا سا کچھ نہ کچھ تو ایکسکیوز دے دیتے. اور تم اکیلے تھوڑی ہو، 2 لوگ اور ایسے ہی ہیں. تو ان کو ذرا سا یہ کون ہے 2 لوگ؟ ایک ہلال بن امیہ ہیں اور ایک اور ہیں. تو انہوں نے بھی یہی کیا جیسے تم نے کیا ہے، اور ان کو بھی یہی جواب ملا. تو کہنے لگے کہ مجھے ذرا دھارس بندی کہ میں اکیلا نہیں ہوں، بالکل سچ بات کہنے والے 2 اور ہیں، اب جو بھی اللہ فیصلہ کرے. تو بہرحال چند دنوں بڑے شرمندگی میں تھے. دن رات یہ بے چینی تھی کہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ آئے. چند ہی روز گزرے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کرایا کہ سب لوگ ان سے بول چال بند کر دیں، ملنا جلنا ہر طرح کی یہ بات چیت بھی بند کر دیں، جواب دینا بھی بند کر دیں ہر بات کا. نبی کا حکم تھا، سب نے بند کر دیا، قریب ترین رشتہ داروں نے بھی. اب پوری بستی میں اکیلے رہ گئے. بے پناہ تکلیف تھی. مسجد نبی میں نماز پڑھنے جاتا تھا، کنکھیوں سے دیکھتا تھا، کبھی کبھی دیکھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں، ادھر منہ کرتا تھا تو منہ پھیر لیتے تھے. سلام کرتا تھا تو مجھے نہیں معلوم وہ اپنے ہونٹ ہلا کے جواب دے دیتے ہو، مجھ تک آواز نہیں آتی تھی، دوسری طرف منہ کر لیتے تھے.
اپنے رشتہ داروں کو سلام کرتا تھا وہ بھی دوسری طرف منہ کر لیتے تھے، لیکن بالکل ایسا ہو گیا کہ جیسے زندگی عذاب ہو گئی۔ یہ اس شکل میں زندگی گزار رہے تھے۔ پھر اگلا حکم آیا، تینوں کو کہلوایا کہ اپنی جو بیویاں ہیں ان سے بھی تم اپنی دوری کرو۔ اب اس میں ہلال بن امیہ کافی بوڑھے تھے، ان کی اہلیہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ اے رسول اللہ میرے بغیر تو یہ کچھ بھی نہیں کر پاتے، یہ تو کافی بوڑھے ہیں، میں ان کے ساتھ ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے رہ لوں گی۔ تو کہا ٹھیک ہے، ویسے فاصلہ رکھنا، تم رک سکتی ہو۔ ان کے یہاں یہ کوئی ایکسکیوز اس کا تھا نہیں کہ یہ کہتے۔ اب وہ بیوی کو بھی میں کے بھیج دیا، گھر میں تنہا رہ گئے۔ اتنا تھا کہ اس سے بول چال لیتے تھے تو وہ بھی ختم ہو گیا، اور دن رات بس اللہ سے دعا کرتے تھے، نماز پڑھتے رہتے تھے، توبہ کرتے تھے کہ سارا پورا مدینہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے ہمیں بالکل کاٹ کر ڈال دیا گیا، اور یہ کہ ہم نے اپنی غلطی تسلیم کی تھی کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اور وہ لوگ دندنا رہے ٹھاٹ سے چاروں طرف، وہ جو جا کے جھوٹے لیم ایکسکیوزز دے کر آ گئے تھے، جھوٹے بہانے کر کے آ گئے تھے، اور جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سب جھوٹے بہانے۔ اس پر کافی دن گزرے، یہاں تک کہ پھر 40 دن گزر گئے۔ 40 دن زندگی مشکل ہو گئی، تینوں کا یہی حالت ہو گئی۔ تو ان کا واقعہ ان کے صاحبزاد نے ذرا تفصیل سے بتایا۔ کعب بن مالک نے گھر میں اپنے رکے رہتے تھے، باہر نکلتے تھے تو کوئی منہ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، قریب جاتے تھے تو منہ پھیر لیتے تھے لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ ایسی اس حالت کے اوپر ایک دن ایسا ہوا کہ اپنے چچا زاد بھائی کے باغ تھا، اس کے دیوار کود کے گئے گا گیٹ سے، تو جانے کی ہمت نہیں ہوئی کہ ذرا ان کے پاس جا کے کچھ بات کہوں کہ بھئی تم حضور سے جا کے پھر سفارش کر دو۔ سلام کیا جا کر، تو انہوں نے بھی منہ پھیر لیا، پھر سلام کیا، پھر جواب نہیں سنا۔ پوچھا کہ میں کیا ایمان والا نہیں ہوں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ چوتھی دفعہ یہ کہا انہوں نے کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پہلے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ 50واں دن تھا اور روتے ہوئے باہر نکلے بازار میں جا رہے تھے، تو ایک وہیں رومن امپائر کا قبطی کہلاتے تھے ایک غلام، وہ بازار میں کچھ پوچھتا پھر رہا تھا۔ لوگوں نے اشارہ کیا ان کی طرف، یعنی ان کا نام پوچھ رہا تھا۔ لوگوں نے اشارہ کیا کہ یہ ہیں، یہ جا رہے ہیں۔ وہ آیا، کہنے لگا کہ ہمارے شاہ غسان، ہمارے شاہ نے یہ خط بھیجا ہے آپ کو۔ اطلاع ملی ہوگی، اتنے دن ہو گئے، 3 لوگوں کا یہ تھا کہ بہت عجیب کیس ہے، اور یہ وہ تھے کہ جنہوں نے جانے کے بعد اپنی غلطی تسلیم کی تھی۔ خط کو دیکھا تو خط میں لکھا تھا کہ تمہارے آقا نے تم سے سنا ہے کچھ اچھا سلوک نہیں کیا، تمہاری قدر نہیں کی، تم تو بہت صلاحیتوں کے ہو، پڑھے لکھے بھی ہو، تو تم ہمارے یہاں آ جاؤ تو تمہاری قدر ہوگی۔ تو چیخیں مار مار کر رونے لگے کہ اب میری یہ حالت ہو گئی کہ اب اسلام کے دشمن جو ہیں وہ انہوں نے یہ سوچا کہ اب میں تو مل جاؤں گا ان سے۔ دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے گئے، اس کو جلا دیا خط کو۔ بس ابھی اتنا کیا ہی تھا انہوں نے، ایک پہاڑی پہ سے آواز آئی کہ مبارکباد کی، نام لے کے کہ کعب بن مالک کی، تمہیں اللہ نے معافی دے دی۔ لے بہت خوش ہو کر جلدی سے، میں لبکا تمہارا پورا مدینہ بھاگا چلا آ رہا تھا، کسی نے سواری پکڑ لی تھی، کوئی گھوڑے پہ آ رہا تھا کہ پہلے میں دوں خوشخبری۔ تو جو سواری والے تھے جو نہیں رہ گئے تھے، انہوں نے کہا میں پہاڑی پہ چڑھ کے کہہ دیتا ہوں سواری سے پہلے۔ ہر ایک کا دل چاہ رہا تھا کہ پہلے میں مبارکباد دے دوں، یعنی سب کے دل میں ایک طلب تھی اور سب کے دل میں بے پناہ قدر تھی۔ حکم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کوئی ادھر مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا۔ اب جب خبر آ گئی کہ معاف کر دیا گیا، تو اب ہر ایک چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے سب سے پہلے میں گلے لگا دوں، سب سے پہلے میں خوشخبری دے دوں۔ پورا مدینہ امٹ پڑا تھا۔ بہرحال وہ ہر ایک سے ملتے ہوئے سیدھے مسجد نبوی پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ جا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے معاف کیا یا اللہ نے؟ فرمایا اللہ کا حکم آیا ہے۔ اور خود بہت خوش تھے، بے پناہ خوش خود، یعنی اپنے دل میں بہت تڑپ تھی، لیکن بڑا سخت امتحان گزرا، بے پناہ سخت امتحان گزرا۔ اور
وہ تو پھر جس نے سب سے پہلے خبر دی تھی اپنے جو بھی کپڑے وپڑے تھے اپنے تن پہ وہ لے جا کے اسے گفٹ کر دیے کہ تم نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی. یہ وہ تھے جنہوں نے کوئی ایکسکیوز نہیں دیا تھا. میں تو ایک تاریخ اسلام کا ایک واقعہ آپ کو سنایا. ایک غلطی ہوئی تھی، اس غلطی کی کوئی توجہ نہیں، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ سزا مل گئی. اب یہ تو اندر سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی تڑپ رہا تھا، جانتے تھے کہ اچھے ہیں، لیکن ڈائریکٹ اثر جو اس وقت زمانے نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، خود انہوں نے ان کے اوپر جو کچھ بیتی ہوئی تھی کہ سزا مل گئی. ایک بڑا سخت امتحان آ گیا تھا، اس امتحان میں ڈالا گیا. کتنی شرمندگی ہے، یہ شرمندگی واقعی سچی ہے تو اس کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں. تو بے پناہ ایک سخت امتحان سے ان کو گزارا گیا، اس بات پر کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اب اگر کوئی یہ کہے مجھ سے غلطی ہو گئی فوراً ہی چھوڑ دے تو اس میں کوئی فرق ہی نہیں، چیک تو کر لیں وہ کون تھے جنہیں چھوڑ دیا تھا. سارے منافق تھے، سب، ایک ایک ان میں سے وہ سارے منافقین کا ٹولہ تھا. اب یہ انہوں نے طرح طرح کے لیم ایکسکیوزز رکھے تھے، جھوٹی توجیحات کی تھی، جھوٹے بہانے بنائے تھے. انہوں نے سچ کہہ دیا. اب سچ کہنے کے بعد اگر ویسے ہی چھوڑ دیں، ابھی یہ تو معلوم ہو کہ ایمان کتنا ہے. گئے تو نہیں تھے، غلطی تو ہوئی تھی، ان کے درجے کا تو اس وقت کم از کم اس وقت تک تو نہیں مانا گیا ان کو جو باقی لوگ گئے تھے. اب یہ اپنی غلطی، اپنی کتنی ندامت ہے، کتنی شرمندگی ہے، اور کتنا اس کے لیے ٹکے رہتے ہیں یہ توبہ کے اوپر. تو ایک بڑے سخت امتحان سے گزارا گیا، اس امتحان سے وہ کامیاب نکلے. یہ ایکسکیوزز ہم سب روز دیتے ہیں کہ کوئی چیز ہو گئی، کوئی غلطی، کہا کہ یہ جا کر ذرا سی بات بنا دی. یہ ایکسکیوزز جو ہیں یہ کیسے دیتے ہیں؟ یہ اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. یا تو یہ ہوتا ہے کہ جو غلطی کی ہے وہ یا تو ڈینائل ہوتا ہے کہ نہیں کی ہم نے، انکار ہوتا ہے، اور انکار نہیں ہوتا تو کسی طریقے سے کچھ اسے ہلکا کر کے رکھنا چاہتے ہیں. ہلکا کر کے رکھنے میں یا تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے کچھ کاٹتے ہیں، میرا اتنا قصور نہیں تھا، ہو گئی کچھ لیکن اتنا قصور میرا نہیں تھا، کچھ حالات بتائے اصل میں کیا بات ہو گئی. یا اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سرے سے تھی نہیں غلطی، یہ تو یعنی کہ میں نے نہیں کی، میں نے تو کیا لیکن اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ تو بہت نارمل بات ہے. یہ دو طرح کے ایٹیچیوڈز ہوتے ہیں جس میں اپنی وہ کرتے ہیں، توجیحات کرتے ہیں اور ریشنلائز کرتے ہیں، صحیح ثابت کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ کوئی خاص میرے قصور اس میں ہے ہی نہیں. یہ جو ایٹیچیوڈز ہیں کون لوگ کرتے ہیں؟ میں بھی بتا چکا آپ کو کہ کون لوگ کرتے ہیں. جنہوں نے کیا مدینے میں، نہیں ہمارا کیا آئیڈیل کون تھا. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہمارے سامنے ایک سنہری مثال رکھی ہوئی ہے، اور اسی واقعے کے اندر ان کی مثال رکھی ہوئی کہ جنہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے پیچھا چھوڑا لیا اور خوشی سے مسکرا کے ان کو چھوڑ بھی دیا گیا. ان لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ فساد پھیلاتے ہیں، زمین چیزیں گڑبڑ کرتے ہیں، بیلنس خراب ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہ فساد مت پھیلاؤ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، سنو ہے یہی فساد، یہ پھیلا رہے ہیں، جڑ یہ ہیں سب خرابیوں کی. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، عجیب جان کر بھی نہیں اگر کر رہے ہو تو ان کو شعور نہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں اصلاح کر رہے ہیں، یہ گڑبڑ کر رہے ہیں. اگر نہیں معلوم ہے تب بھی ایک ان کے بارے میں یہ بات کہی کہ یہ فسادی ہے، یہ سمجھ ہی رہے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ. یہ گروپ کون سا ہے؟ قرآن نے بہت سی جگہوں پر بتایا ان کے بارے میں. لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ، اگر تھوڑی سی دور کی بات ہوتی اور بہت محنت نہیں ہوتی، سب چلتے تمہارے ساتھ، سب نکلتے، سب تمہاری اتباع بھی کرتے. وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، یہ دوری جو ہے یہ شاخ گزر رہی ہے، ابھی تو بہت دنوں تک ہی کرنا ہے، بہت دنوں تک، اور
ذرا پریشانیاں بھی، مشقتیں بھی بہت ہیں. وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ. اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ بس ذرا سے ہمارے کچھ حالات گڑبڑ ہو گئے ورنہ ہم تو تمہارے ساتھ ہوتے، ہم بھی سب نکلتے دین کے لیے. يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے کہا ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ جانتا ہے سب جھوٹ بول رہے ہیں. ہو سکتا ہے اپنے دل کے حساب سے سچی بول رہے ہوں لیکن ان کی بات جھوٹ نکلے گی، اس لیے کہ ان کے حالات کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوں گے، کچھ نہ کچھ پریشانیاں آتی چلی جائیں گی، کچھ نہ کچھ مسائل آتے چلے جائیں گے. اچھا اسے اور کر لوں. یہی تو ہوا تھا وہاں کعب بن مالک کے ساتھ میں. لیکن اس پر بے پناہ ان کو جو شرم تھی اور جو بے پناہ جو توبہ کی جو اسپرٹ تھی، اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے اوپر بہت ظلم کر ڈالا، بہت زیادتی کر ڈالی، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سب کو اکٹھا کمبائنڈ، لیکن توبہ کی اسپرٹ تو ہو، سب کو معاف کر سکتا ہے، ہر چیز معاف کر سکتا ہے، کہ توبہ کی اسپرٹ ہو. ان سے کہو کہ سر تسلیم ہم تو کر دیں، واسلموا لہ، سر تسلیم ہم کر دیں. وانیبوا الی ربکم، ان سے کہو اپنے رب کی طرف لوٹو پلٹو. واسلموا لہ، اور سر تسلیم ہم کرو تو وہ سب معاف کر دے گا، سب کر سکتا ہے معاف. لیکن اس سے پہلے کہ پھر مسائل گھیر لیں، اس سے پہلے کہ گھر جاؤ یہ عذاب آ جائے تمہارے اوپر، عذاب ضروری نہیں کہ یہ سب طرح سے ہوتا ہے، افراد میں بھی ہوتے ہیں، آرگنائزیشن جماعت، دینی جماعت کے اندر بھی وہاں بڑی ایک پورے مسلمانوں کی تھی، الگ الگ ہو گئی. لوگ ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے جماعتوں کے اندر کہ اب کوئی بات ہوئی، اب اس میں کچھ کلیریفیکیشن ہونے نہیں پوچھتے، پوچھیں گے تو گھر جائیں گے. ہم جب وہ پوچھیں گے تو کہیں گے آپ نے بات کب واضح کی تھی، ابھی پوچھ لیا ہوتا. جو سمجھدار ایماندار ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آئی، ہمیں کرنا ہے نا کام، بیٹھے رہتے ہیں کہ بات ہی نہیں. جب پوچھا تو بات ہی کلیئر نہیں ہوئی تھی، آپ نے یہ کب بتایا تھا. یہ ایٹیچیوڈز ہوتے ہیں ایویژن کے، یہ ایٹیچیوڈز ہوتے ہیں بچنے کے، یہ ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں ایکسکیوزز کے، لیم ایکسکیوزز. اسے بھی یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے، جھوٹے بہانوں کے. تو کرتے کیوں ہیں، ریزن کیا ہوتا ہے. جو لوگ لیم ایکسکیوز، پہلے اپنی ایگو بڑھتی ہے، میں ٹھیک ہوں بالکل، اپنی ایگو اس میں بڑھتی ہے. اچھا ایک سروے ہوا تو اس میں پتہ یہ چلا کہ اگر ماڈریشن میں کبھی کبھی ہو اتفاق سے، عادت نہیں ہو، کبھی کبھی ہو اتفاق سے، تو اس سے بڑے کام بن جاتے ہیں. یہ جو اس لیے کہ لوگ یقین کر لیتے ہیں جو ایکسکیوز دیے گئے اس کو. اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لوگوں کو پہلے سے پہچانتے تھے، اللہ کی طرف سے بھی خبر تھی، لیکن وہ مان لیتے ہیں ایکسکیوز، بات بھی خراب نہیں ہوتی. کہتے ہیں وہاں پر بھی ماحول اچھا رہا، ان کو بھی ہوا کہ غصہ نہیں آیا اور ڈسٹربنس نہیں ہوئے، تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا. لیکن یہ ایک سروے ہوا تو اس میں معلوم ہوا زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس سے کچھ فائدے ہی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی اگر، لیکن وہ ماڈریشن میں ہوتا یہ کہ ماڈریشن میں نہیں رہتا. پھر ایک عادت پڑتی ہے کہ کس طریقے سے بلیم اتارے، اپنی ایگو کی پڑتی ہے. اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اپنے خود انسان جو ہے وہ اس کی عادی ہوتا چلا جاتا ہے. کچھ دقتیں ہیں نا، فیس کریں، سامنا کریں، پریشانیاں اٹھائیں، وہ نہیں اٹھائیں، اتنے سے کام چل گیا، آگے پھر ایسی کام چلائیں گے، پھر ایسی کام چلائیں گے، تو پھر یہ ہوتا چلا جاتا ہے، لگاتار ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کام کی کیپیبلٹی، صلاحیت ختم ہوتی چلی جاتی. تو آخری طور پر یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے کہ آخری طور پر اپنا نقصان ہوتا ہے. تو یہ انسان کو خود اپنا نقصان ہوتا ہے اور اس نقصان کو انسان کو جھیلنا پڑتا ہے. یہ لیم ایکسکیوزز سے ہوتا ہے، مختلف طرح کی جو باتیں کہیں. اب اس کو جو یہ سائیکالوجی کے اندر، ہیومن سائیکالوجی کے اندر، سوشل سائیکالوجی کا سبجیکٹ ہے باقاعدہ یہ، کہ اس کے اندر اس کو ڈیزوننس کہتے ہیں، کہ یہ کنجینیٹیو ڈیزوننس، اندر ایک تضاد پیدا ہوتا ہے، کر کچھ رہے کہہ کچھ رہے، اس سے اپنے اندر ایک کنٹرڈکشن تضاد آتا ہے. وہ تضاد اپنی شخصیت کو ختم کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ تضاد پھر باقی رہتا ہے، وہ ورودابھاس اندر باقی رہتا ہے.
اسے یہ بھی ان کی جو لینگویج کے اندر کہتے ہیں کوپنگ ود دا میکینزم آف ایکسکیوزز، کہ یہ ایک میکینزم ہے کہ اس سے ہمارا کام صحیح بن جائے گا۔ اصل میں اسلام کی اسپرٹ کے، یعنی سب لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں، اور ہم میں سے سب کرتے ہیں ایسا، کہ ہم طرح طرح کے کبھی اپنے آپ سے کرتے ہیں، کبھی دوسروں سے کرتے ہیں۔ اپنے آپ سے ہم نے جھوٹے ایکسکیوز دیے، نہیں یہ تو بات اصل میں ایسی ہو گئی تھی، ورنہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ کبھی دوسروں سے کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایکسکیوزز ہوتے ہیں، یہ لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں، یہ اپنی شخصیت کو کل کرتے چلے جاتے ہیں اور ختم کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اسٹیج وہ بھی آتی ہے کہ جہاں دوسروں کی نظر میں برے ہو جاتے ہیں، ایک ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے، انریلائبلٹی آتی ہے، قابل اعتبار نہیں بچے۔ یہ ایک مرتبہ بہت تھوڑے سے لوگوں سے اتفاقیہ، کبھی تو کوئی بات ہم غلط کہہ کے بچ سکتے ہیں، کہ کسی بہت سے لوگوں سے ایک مرتبہ کوئی چھوٹی سی بات کہہ کر بچ سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں بچ سکتے بہت سے، چاہے وہ لوگ بہت سے ان سے کہہ اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ریپوٹیشن اپنی خراب ہوتی ہے۔ اپنی شخصیت کو اصل نقصان ہے، یہ ہے عذاب، اصل عذاب جو یہ ہے وہ یہ ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ سارا مدینہ محبت کر رہا ہے، انہوں نے، ہم فیس نہیں کرنا چاہتے ان کو، جو مشکلات ہیں، جو ٹربلز ہیں، جو چیلنجز ہیں، اسے نہیں فیس کرنا چاہتے۔ جب نہیں فیس کرنا چاہتے تو اس لیے آتے ہیں جو ایکسکیوزز آتے ہیں یا ہمارے توجیحات آتی ہیں۔ دین کی بات سچ اور جھوٹ اس معاملے میں بالکل کلیئر کٹ ہے، کہ ذرا سا بھی معمولی سا جھوٹ شامل ہوا اور دین جو ہے وہ ہٹنا شروع ہوا، منافقت آنی شروع ہوئی۔ اس کا تعلق سچ اور جھوٹ سے ہے، کوئی کمپرومائز اس کے اندر نہیں۔ اس لیے یہ چیزیں بہت سی کتنی ہماری زندگی کی چیزیں ہیں جسے ہم بڑی نہیں سمجھتے، جسے ہم سیریس نہیں سمجھتے۔ سب لوگ کرتے ہیں، تو جب سیریس نہیں سمجھتے اس لیے کرتے ہیں، لیکن اس سے ہماری کام کرنے کی کیپیبلٹی، صلاحیت ختم ہوتی ہے۔ اپنے اندر ایزی گوئنگ، ایک ایزی وے آؤٹ جسے کہتے ہیں وہ بن جاتا ہے۔ ذرا یہ کہہ دیں گے ایزی راستہ ایک نکل گیا۔ ہوتا یہ کہ چیلنجز کا سامنا کرتے، انہوں نے کیا اتنا بڑا چیلنج، یہ بہت سنہری حرفوں میں لکھا جائے گا تاریخ انسانی کے اندر، کتنا بڑا چیلنج جس کا انہوں نے تینوں نے سامنا کیا۔ یہ مثال رکھی گئی، معاف کر دیتے نا، یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے سامنے مثال رکھی گئی کہ دیکھو پھر غلطی تو ہوئی تھی۔ تو اسے شیم اینڈ گلٹ کی جو فیلنگ ہوتی ہے اندر آتی ہے، ہم کچھ غلط کرتے ہیں، اس کو اپنے اندر چھپا لیتے ہیں لوگ، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ چھپ جائے۔ اور یہ ان سب چیزوں کا بہت بڑا ایک اسٹڈی ہے، پورا یہ سبجیکٹ جو ہے اسے اپنے اندر چھپانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم خود اپنے آپ کو یہ کہیں کہ نہیں، کوئی شرم کی کوئی بات ہی نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وقتی طور پر اگر فرض کیجئے، وقتی طور پر جس کے بارے میں جیسے میں نے کہا سروے یہ ہے کہ اگر کبھی کبھار کچھ لوگوں نے کیا تو اچھا ہی ہوا، لانگ رن میں نقصان ہوتا ہے، کبھی کبھار نہیں رہتا۔ اسلام تو کبھی کبھار کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ شرمندہ ہونا کہ تو بہت بڑی بات ہے، شیم اینڈ گلٹ، شرمندہ ہونا اور اپنے غلطی کا احساس ہونا، تو یہ غلطی کا احساس ہونا تو بہت قیمتی چیز ہے۔ شرمندہ، شیم کا مطلب شرمندہ ہونا تو بہت قیمتی چیز ہے۔ دنیا والوں کے سامنے شرمندہ ہوئے تو کیا ہوا، اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو، اور ہوئے شرمندہ تو اللہ نے معافی دے دی۔ معافی اللہ کے پاس سے آئے۔ معافی کیا ہوتی ہے؟ وہ معافی یہ ہوتی ہے کہ تم یہاں پر ٹھیک ہوتے چلے جاؤ گے، جیسے یہاں پہ سزا مل رہی تھی اس کی وجہ سے وہ جو شیم اینڈ گلٹ ہے، اگر اس کو دبایا نہیں، اس کی توجیحات نہیں کی، تو تم یہاں پر جو چیلنجز ہے اس کا سامنا کرتے چلے جاؤ گے اور تمہاری شخصیت نکھرتی چلی جائے گی۔ اللہ کے یہاں تو جو حساب دینا ہے وہ اپنی جگہ، بہت اہم موضوع ہے یہ، اس لیے کہ بہت عام خرابی ہے۔ تو اس سے سارے لوگ بچیں۔ زندگی کو اپنی اگر جہنم ہونے سے بچانا ہے، جنت اپنی اگر بنانی ہے، تو اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا، توبہ کرنا۔ قرآن نے کہا کہ توبہ جو ہے وہ لیست التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالۃ، ہو گئی غلطی، ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن اگر غلطی سے ہو گئی، یعملون السوء بجہالۃ، توبہ جو ہے ان لوگوں کی قبول کی جائے گی جو غلطی سے کچھ کر لی تھی، انہوں نے غلطی سے جہالت میں نادانی میں کر لی تھی، انہوں نے غلطی کی، ثم یتوبون من قریب، جلدی احساس ہو گیا، توبہ کر لی۔ تو توبہ وہ تھی جو انہوں نے کی تھی،
توبہ کہتے ہیں پلٹ کر صحیح راستے پہ چل دینا. یہ اللہ توبہ اس کی کسی استغفر اللہ کی تسبیح کو توبہ نہیں کہتے. تو فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ پھر ان کی توبہ قبول کرتا ہے، پھر اللہ بھی پلٹتا ہے ان کی طرف. اور اللہ تو جانتے ہی نا سب. آپ سے چھپا لوں گا میں، کس سے چھپاؤں گا؟ چھپ جائے گا آپ سے بہت کچھ. وہ شیمن گلٹ کی کوئی چیز میں غلط توجہ اپنی کر کے میں کہہ دوں، لیکن اس سے نہیں چھٹے گا. علیم بذات الصدور، تو سینوں کے اندر کی بات جانتا ہے نا. ابھی ہوا بھی کچھ نہیں، وہ جانتا ہے. سامنے سے کوئی رزلٹ برا نکل کر نہیں آیا تھا. یہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو سلسلہ ہے کہ ہر چیز کا ایک بدلہ ملتا ہے، یہ کاز اینڈ ایفیکٹ اپنا یہ اصول جو کائنات کے اندر ہے یہ بدلہ دیتا ہے. سچی توبہ ہے، اس کا بدلہ دیتا ہے. زندگی اچھی ہوتی ہے، اس کا بدلہ بھی دیتا ہے. تو توبہ جو ہے یہ تو اچھی چیز ہے، قابل قدر چیز ہے. شرمندہ ہونا اچھی چیز ہے اور قابل قدر چیز ہے. میں چاہتا ہوں ان کے سامنے نظر نیچی نہیں ہوں، آپ کے سامنے نہیں ہوں. تو آپ کے سامنے نیچی نہیں ہوں اور ہم اللہ کے یہاں سے ریجیکٹ ہو گئے، ساری دنیا کے سامنے نظریں نیچی ہو جائیں، لیکن اللہ کے یہاں توبہ قبول ہو جائے. ان کی ہوگی قبول، فرمایا ان کی نہیں ہوگی کہ جو بالکل آخری وقت میں جب نقصان پہنچنا شروع ہو گیا، سب کچھ ختم ہونے جا رہا ہے، ان کی نہیں ہوگی قبول. اس وقت کہیں کہ میں انی تبت الآن، اب میں کر رہا ہوں توبہ، اب میں پلٹ رہا ہوں، اگر نہیں کی جائے گی. تو پلٹو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پھنس جاؤ، اس سے پہلے کہ سزا ملنی شروع ہو جائے. عام طور سے ہماری بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ایسے صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں کہ غیبت مت کرنا، لوگوں کی ٹوہ میں مت رہنا، تجسس مت کرنا زیادہ، ولا تجسسوا، یہ جاسوسی مت کرتے پھرنا، لوگوں کے برے نام ٹائٹل مت رکھنا، مذاق ایسے مت اڑانا کہ اسے برا لگے. مذاق کرنا اور چیز ہے، مذاق اڑانا اور چیز ہے. یہ مت کرنا. یہ کبائر ہیں، یہ بڑے گناہ ہیں، لیکن یہ تو لوگ جانتے ہیں برا ہے، اتنا جانتے ہیں. عام لوگ یہ نہیں جانتے یہ بڑے گناہ ہیں. جس چیز سے قرآن نے روکا وہ کبائر ہیں، کبیرہ گناہ ہیں سارے. ہم پتہ نہیں کس کس چیز کو ہم نے بڑے گناہ بنا لیا ہے اور ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اچھا یہ تو ایک آیت کے اندر یا بعض اور آیتوں کے اندر بعض اور چیزیں صاف صاف لکھ کر آ گئی نا ایسے. یہ تو بالکل نظروں سے اجل، یہ اس موضوع پہ بات ہی نہیں ہوتی. یہ غلط ایکسکیوزز دینا، لیم ایکسکیوزز اور جھوٹے، اور اس کے نتائج کیا کیا نکلتے ہیں مختلف انداز میں قرآن شریف نے جگہ جگہ رکھا ہے، اسے کیا کیا نکلتے ہیں. تو پھر اصل میں تو وہ جس نے یہ کہا کہ ہم تمہارے ذہن کے اندر کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے اسے بھی جانتے ہیں، جو تمہارے دل میں کوئی خیال گزرتا ہے ہمیں تو وہ بھی معلوم ہوتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری جان جس رگ سے جا رہی ہے، یہ باڈی الگ چیز ہے نا، اور جان کیا چیز ہے؟ نفس، جو اصل میں ہوں، جو اصل آپ ہیں، وہی جان ہے. یہ جسم تو میڈیم بنتا ہے، وہ اصل جان جو ہے، جو اصل جو نفس ہے، اچھا برے کا رزلٹ سب اسے ملتا ہے. تمہارے اپنے نفس سے، وہ جو تم اصل ہو، اس سے زیادہ میں تم سے قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس سے زیادہ قریب ہیں تم سے. تو پھر چھپے گا تو کچھ بھی نہیں. چاہو تو اپنی شخصیت کو بنا لو اور چاہے تو اپنی شخصیت کو تباہ کر دو. قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو ایوالو کیا، اپنا ارتقا چاہا، اپنا وکاس کیا، وہ فلاح پا گیا. یہ ایک اصول قرآن نے بتایا. تو یہ اب اس بات کو رکھیں خیال کہ بعض وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہماری تقریروں میں نہیں آتا، ہماری کتابوں میں نہیں آتا، اور ہماری اپنی شخصیت کی تباہی اور ہمارے اپنے ایوولوشن اور ہمارے تزکیے اور ہمارے اونچا اٹھ جانے اور ہمارے وکاس سے متعلق بات ہے، خود اپنی ذات کے اندر بھی اور ہماری سوسائٹی اور سماج کے اندر بھی. ایسی کسی چیزیں قرآن نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. 1400 سال پہلے ان سبجیکٹس کی بات کی ہے جو ماہرین نفسیات، یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے اس کا، سائیکالوجی کا، ماڈرن سوشل سائیکالوجی کا، سماجی نفسیات کا بہت بڑا سبجیکٹ ہے. ایکسکیوزز، لیم ایکسکیوزز، اور بہت کچھ بڑے بڑے سائیکالوجسٹ نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں پوری. تو جو ماڈرن سائیکالوجی کو اب سے 60 سال پہلے اور 70 سال پہلے اور 100 سال پہلے معلوم ہوا، قرآن اس کی ساری تفصیلات جو ہے وہ دے رہا ہے 1400 سال پہلے. اور اسے کہتے ہیں کہ وہ تو 1400 سال پہلے جو باتیں آئی تھیں اس سمے کے لیے تھی نا، آج تو ویلڈ ہوں گی نہیں.
ارے آج تم پیچھے پیچھے چل کر ان چیزوں کو ڈسکور کرتے چلے جا رہے ہو، پیچھے آ کر ان اصولوں کو لاتے چلے جا رہے ہو جو 1400 سال پہلے بتائی تھی، اور کتنی چیزیں ایسی گزر چکی، تو پھر باقی کو بھی مان لو ایسے ہی تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس پر انسان دیکھتا ہے کہ رزلٹ کسی چیز سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس لائن کو آگے اگر سمجھ میں نہیں آتی تب بھی مان لیتا ہے کہ یہ بالکل صحیح راستہ ہے۔ جو لوگوں کو نہیں معلوم، جو سائنس کو وہ جب معلوم ہو گیا تو معلوم ہوا، قرآن تو پہلے بتا رہا تھا۔ جو ماڈرن سائیکالوجی کو، علم نفسیات کو، بڑے بڑے دنیا کے ماہرین کو جو نہیں معلوم تھا، ایسا کہ بڑی نئی ڈسکوری لے کر آئے، وہ قرآن پہلے سے ایکسپلین کر رہا ہے ساری باتیں بڑی باریکی کے ساتھ میں، بڑے نفیس انداز میں، اور مثالیں رکھ دی نا، جیتی جاگتی مثالیں رکھ دی۔ جو تبوک میں ہوا آپ نے تفصیلات سنی۔ تو بات یہ ہے کہ اپنی اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ہم، یہ شرمندگی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ میں اگر بازار میں کھڑے ہو کے کسی کہہ دوں تم سے زور سے بولا تھا، سوری معاف کر دینا، اپنی ایگو روکتی ہے، اپنی انا روکتی ہے، لیکن انسان دوسروں کی نظروں میں اوپر ہوتا ہے، اونچا اٹھتا ہے، وہ پھر شخصیت کو بناتا ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ شخصیت کی تعمیر کرتی ہے کہ ہم نے غلطی کو مانا تو ہم غلطی کو سدھاریں گے، آگے شرمندگی نہ ہو جائے، اور ہم نے شرمندگی کو لیم ایکسکیوزز، غلط توجیحات میں چھپا دیا، ہم سمجھیں گے کام چل گیا۔ شخصیت ڈس انٹیگریٹ، ٹکڑے ٹکڑے ہونی شروع ہو جاتی ہے، انسان کے لیے کو اپنے آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اصولوں کو سمجھنے کی جو اللہ نے خود بتائے ہیں اور اپنے نبی کے ذریعے اور صحابہ کرام کے ذریعے ہمیں دکھا بھی دیا، مختلف جیتے جاگتے واقعات ہمارے سامنے رکھ دیے مثالوں کے اندر، ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم ملک البر۔